don't try to follow others, try to be what you are. پڑھنے لکھنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ when I started doing being what I was, تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست بننے شروع ہو گئے. میں نے کہا سر وہ جو ہے نا مجھے گیٹ سے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کیوں, what, why are you saying this؟ میں نے کہا سر کسی کو بتائیے گا نہیں. بی کام میں میری 3rd ڈویژن آئی تھی. اقبال بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ برطرز اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وائی پیپل ڈو دس, کہ وی اونلی لک ایٹ دا نیگیٹو سائڈ اور ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں لوگوں کو. جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کسی کو تو وہ صرف کرٹیسزم کے طور پہ چیزیں دیکھتا ہے. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. آداب, تسلیمات, السلام علیکم پاکستان. خوش آمدید ٹو دا گڈ سائڈ ویئر وی میٹ پیپل ہو میک پاکستان پاکستان. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت مزے کی باتیں ہونے والی ہیں اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی. چھوٹا سا تعارف کراؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان کی اکامپلشمنٹس اور کنٹریبیوشنس اس وطن کے لیے کیا ہیں. باقی تمام باتیں ہم انہی سے کریں گے. جناب قطب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قطب احمد صاحب کا 20 سال سے زیادہ کا بیک گراؤنڈ ہے ان مارکیٹنگ, ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ فائنینشیل انڈسٹری پروجیکٹس with 200 plus major companies, international corporate stock markets, brokerage houses, asset management companies, commercial banks, جن میں سے کچھ جو میجر ہیں جہانگیر صدیق, بینک الفلاح, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, BMA کیپٹل, فرسٹ کیپٹل, ایٹلس انویسٹمنٹ بینک, ABN AMRO and میزان بینک لمیٹڈ. ان کے پاس بہت وسیع نالج اور ایکسپیرئنس ہے کیپٹل مارکیٹس کا, کلائنٹس ریکوائرمنٹس کا اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کا. تو یہ تو ایک ان کا بہت فارمل سا تعارف ہے, لیکن میں درخواست کروں گی قطب صاحب سے السلام علیکم کہ آپ اپنے بارے میں ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں کہ کیا سفر رہا, کیسے رہا, کہاں کہاں کنٹریبیوشنز رہیں. تو ہم بےتاب ہیں سننے کے لیے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آج دعوت دی. آپ اتنا اچھا تعارف کرا رہی تھی, مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تعارف کس کا کرا رہی ہیں. نہیں بالکل. تو بس اصل میں ٹیکنالوجی سولوشنس کے حوالے سے اور خاص طور پہ زیادہ تر فوکس فائنینشیل انڈسٹری میں رہا, اور جن کا ذکر کیا ان کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیز ہیں جہاں پہ ہم کام کرتے رہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا, الحمدللہ سکسیزفل جگہوں پہ کام بھی کیا. بس جو سفر کی بات آپ کر رہی ہیں وہ تو مجھے آپ کی بات سے ایک دم یاد آ رہا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرے والد صاحب پریشان ہوتے تھے میرے بارے کہ میں اس کا کیا کروں گا, میں کس طرح کچھ کروں اس کا میں. اور مجھے آج تک وہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب بہت پریشان تھے, تو میرے ایک بڑے بھائی ہوتے ہیں آج کل امریکہ میں, تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے والد صاحب, اور میری جو پوری فیملی ہے وہ بہت پڑھی لکھی ہے ماشاء اللہ سے. والد صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے کوئی میرے خیال 3-4 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اب امریکہ کے اندر. ہی از ڈوئنگ اے ویری ونڈرفل جاب. چھوٹے بھائی جو ہیں وہ CPA کیا ہوا, والد صاحب کے ساتھ چارٹرڈ فرم میں کام کرتے تھے. جو تیسرے نمبر کے بھائی ہیں انہوں نے IBA سے گریجویٹ کیا ہوا تھا, اور جو مجھ سے چھوٹی بہن ہے اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس نے ICA میں کوالیفائڈ ہے وہ. تو اب کیفیت یہ ہوئی ایک دفعہ کہ جب میرے والد صاحب بہت پریشان تھے, اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ واقعہ سنا دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کچھ کرتا تو ہے نہیں, اس کو جو نا ICA میں کروا لو اس سے. تو ICA میں کر رہا تھا, تو 1-2 سیمسٹر مشکل سے پاس کیے. تو میری بہن, چھوٹی بہن جو 3-4 سال چھوٹی ہے مجھ سے, اس نے ایڈمیشن لیا, وہ مجھ سے آگے نکل گئی.
تو میں نے کہا سب کچھ برداشت ہے, چھوٹی بہن آگے نکل جائے یہ برداشت نہیں ہے مجھ سے. تو میں نے ACME بھی چھوڑ دیا. والد صاحب بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں, اب کیا ہوگا, کیا کریں. تو انہوں نے جو ان کے ساتھ جو کام کرتے تھے بھائی ہمارے اور جن کے فرم میں تھے, انہوں نے اس سے ایک دفعہ کہا کہ بھائی اس کو کچھ کرو, اس کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ, کچھ کام کرو. تو وہ لے گئے اپنے کلائنٹ کے پاس مجھے اپنے. تو جو کلائنٹ کے پاس ہم پہنچے تو کلائنٹ نے مجھ سے کچھ کام کہا کہ واچرس کو دیکھ لو, کچھ چیزیں دیکھ لو. تو میں وہ دیکھتے ہیں نا, میں کلائنٹ کے جو ٹیبل تھی اس پہ سر رکھ کے سو گیا میں. تو وہ آئے وہ کمرے میں جہاں میں کام کر رہا تھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کیا کر رہے ہو. انہوں نے اٹھایا مجھے گھر پہ آ کے پاپا سے کہا کہ اس کو میرے ساتھ نہیں بھیجیے گا آپ, یہ تو وہاں یہ اشر کر دیتا ہے. خیر ایوری بڈی واز ریئلی ورڈ کہ بھائی کیا کریں. تو میرا معاملہ یہ تھا, یا تو میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا, محلے میں گھومتا تھا, اینڈ ٹینس بڑی اچھی کھیلتا تھا. آئی واز پلئنگ اے ویری گڈ ٹینس. بڑی مشکل سے میرا جو ہے نا BCom میں ایڈمیشن ہوا اسلامیہ کالج میں, وہ بھی کسی صاحب نے چکر چلا کے ایڈمیشن کروا دیا تھا ہمارا. تو اس میں کیا ہوا کہ جب ایڈمیشن ہو گیا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک دفعہ ہماری جو فرسٹ پیریڈ ہوتا تھا اکاؤنٹنگ کا, وہ ہمارے پرنسپل لیا کرتے تھے. تو میں اس پیریڈ میں کبھی جاتا ہی نہیں تھا, ڈر سے کہ یار یہ سوالات کریں گے, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. اتفاق سے ایک دن میں چلا گیا. لیکن ٹینس میں بہت اچھی کھیلتا تھا. تو ٹینس میں نے اسلامیہ کالج کو آل کراچی جتوایا تھا ٹورنامنٹ. تو انہوں نے مجھے رول کال کرتے ہوئے کہا کہ سید قطب احمد. میں نے کہا سر. تو انہوں نے کہا اچھا تم بھی پڑھتے ہو اسی کالج میں؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگا چلو چھوڑو, ٹورنامنٹ جتوا رہے ہو اس دفعہ. میں کہا سر آپ فکر ہی نہیں کریں. تو پھر انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں تم نہیں. تو خیر اس طرح چلتا رہا. تو پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے ایک اور بھائی جو اپنی سافٹ ویئر کمپنی نے شروع کی, اور وہ IBA کے گریجویٹ تھے, ہی آلسو بعد میں پھر وہ سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی بنے. تو انہوں نے اپنا ایک آفس کھولا اسلام آباد لاہور کے اندر. اور لاہور میں آفس کھولنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم کچھ نہیں کرتے, تم میرے ساتھ آ جاؤ. تم کچھ نہیں کرنا, صرف تم لاہور جا کے نا کلائنٹوں سے مل جل بات کرنا, باقی چیزیں میں ہینڈل کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو فائن, ہم لاہور چلے گئے. ہمیں تو لاہور جا کے نا کچھ کرتے تو تھے نہیں. ایک کالج میں یونیورسٹی میں ہم گئے, اور یونیورسٹی والوں سے میں نے کہا کہ تو ہماری فیس کتنی ہے, واٹ ایور دا فیس آئی ول پے, مجھے ایڈمیشن دے دو. تو انہوں نے ایڈمیشن دے دیا ہمیں. تو ہم نے پڑھنا شروع کیا. تو اتفاق سے ہمیں ایک ٹیچر مل گئے. اس نے ہم سے ایک دن ایسے کہا کہ کلاس میں بیٹھ کے کہ انہوں نے کہا کہ یار تم لوگوں نے پازیٹیو سوچنا چاہیے, اور ڈونٹ ٹرائی ٹو فالو ادرس, ٹرائی ٹو بی واٹ یو آر. میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑی نجیب سی بات بتا رہا ہے کہ واٹ یو آر. ہم تو کیونکہ ساری زندگی دوسروں کو فالو کرتے تھے. میں کبھی چاہتا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح ہو جاؤں, سب سے بڑے بھائی کی طرح ہو جاؤں, کبھی کسی کی طرح ہو جاؤں. اور بڑے بھائی کا بھی, سب سے بڑے بھائی کا بھی واقعہ سنا دوں کہ میں میتھس میں میری انٹر میں کوئی 33% آئی تھی, اور بیرلی میں پاس ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے جب وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے تو ساری رات کے اٹھ کے نا بیچارے وہ مجھے سمجھاتے رہتے تھے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور میں کرتا نہیں. تو ایک دفعہ وہ سو رہے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ پڑھائی کرو. میں کچھ کر رہا تھا, وہ سو گئے. سوتے سوتے میں گھبرا کے اٹھے, اور انہوں نے کہا کہ کیا وہ کتب تم پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں پڑھ رہا ہوں. کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ تم نا کچھ اور تم باہر نکل گئے, اس لیے گھبرا کے اٹھ گیا میں. تو خیر ہی ٹرائیڈ اٹ بیسٹ, وہ بھی نہیں کہا. تو خیر میں چلا گیا. تو جب میں ٹیچر نے سے کہا نا کہ ٹرائی ٹو بی واٹ یو آر, تو اور اس نے کہا کہ جسٹ بی پازیٹیو, کہ واٹ یو آر ڈوئنگ یو ہیو ٹو لک ایٹ پازیٹیو سائڈ. تو میں نے کہا یار ساری زندگی کچھ دوسرے لوگوں کو دیکھتے تھے, اب جو میں ہوں وہ بن کے کوشش کرتے. تو I started doing that, try to be what I was. میں نے وہ کرنا شروع کیا. تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ دنیا تبدیل ہونا شروع ہو گئی. اور میں یہ بھی ایڈ کروں کہ انٹر تک اور BCom تک میرے پورے ٹینیور میں ایک یا دو دوست رہے ہوں گے اسکول اور کالج کے. باقی محلے میں تو بہت دوست تھے, کیونکہ وہاں پہ پڑھنے لکھنے کی بات ہوتی تھی, اور پڑھنے لکھنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ when I started doing being what I was, تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست بننے شروع ہو گئے. اور جناب وہ لڑکیاں انہوں نے بھی دوستی کرنا شروع کر دی. میں نے کہا یار دس اے ویری پازیٹیو سائڈ, کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر وہ دوستی جب بڑھنی شروع ہوئی تو آئی واز سرپرائز کہ واٹس گوئنگ آن, اور مارکس بھی بڑے اچھے آنے شروع ہو گئے. ایک دن وہی ٹیچر, ہم لوگ جو یونیورسٹی ہوتی تھی وہاں پہ لاہور میں پڑھ رہا تھا, تو ہمارا بریک ہوتا تھا بیچ میں, جو ہم کھاتے پیتے تھے بیچ میں. تو بریک میں ایسے ہم لوگ دوست بیٹھے تھے, وہ ٹیچر آئے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, سائڈ میں لے گئے. انہوں نے کہا تم اس یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں سر پڑھ رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں تمہیں تو لمز میں ہو جانا چاہیے. میں نے کہا سر کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا لمز میں.
میں نے کہا سر وہ جو ہے نا مجھے گیٹ سے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. کہنے لگے کیوں, واٹ وائی آر یو سیئنگ دس. میں نے کہا سر کسی کو بتائیے گا نہیں, بی کام میں میری 3rd ڈویژن آئی تھی. تو وہ مطلب وہ حیران ہو کے مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں تم آئی کانٹ بلیو دس. میں کہا نہیں سر دس از ایکچولی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو وہ حیران سر پکڑ لیا انہوں نے کہ یار ہاؤ کین آئی بلیو دیٹ. اینڈ دیٹ واز دا چینج کہ وہاں پہ جب میں نے اس طرح کرنا شروع کیا تو زندگی اور دنیا جو ہے نا بدلنے شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد بزنس کے اندر بھی, اس کے بعد لائف کے اندر بھی, اس کے اندر باقی چیزوں کے اندر نا تبدیل ہوتی چلی گئی چیزیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسس آف لائف کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو فالو کرتے رہیں گے, what you're not trying to be what you are and you're not looking at the positive side of whatever you're doing, اس وقت تک جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا ختم ہو جائے گا. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنے کیریئر کے اندر پتہ نہیں کتنے لمس کے گریجویٹس کو ٹرین کیا ہے, کتنے باقی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے گریجویٹس کو ٹرین کیا ہے, اور سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ فالو کرنے کو تیار تھے. تو خیر وہ پھر ہم اس کے سافٹ ویئر کا اپنے کچھ دن تو بھائی کے ساتھ اپنے کام کیا. دین آئی واز آفرڈ اے پوزیشن, دیر واز اے ڈسٹرکٹ کنسرن جو AMZ کے نام سے ایک کمپنی وینچرس کی. تو بعد میں خیر وہ بھی ان کے ساتھ بھی پرابلمس ہو گئے تھے, تو ان کے بورڈ پہ میں گیا. پھر انہوں نے مجھے 2-3 پورٹ فولیو کمپنیز تھی وہ مینیج کرنے کو کہیں, تو وہ آئی واز مینیجنگ دیٹ. جب ان سے پرابلم ہوا تو پھر آئی ٹک اوور ون آف دیئر کمپنی, اور پھر اس کمپنی کو میں نے خود چلانا شروع کیا. تو 10-15-12 سال سے پھر وہی کمپنی میں چلا رہا ہوں. اینڈ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے آج ایک واقعہ میں اور آپ کو سنا دوں چھوٹا سا, کہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کریں اور انوویٹو چیزوں کو کرنا شروع کریں تو کیسی تبدیلی آتی ہے اور ہاؤ تھنگس بیسیکلی چینج. مجھے یاد ہے کہ میں جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم ایک ٹیکنالوجی میں اسلامک بینکنگ کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ماڈل بنا رہے تھے جو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہو یہ رہا تھا کہ جیسے ہم اسٹاک مارکیٹ میں بہت کام کرتے تھے اس زمانے میں. تو اسٹاک مارکیٹ میں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم ابھی بھی اس کو نام تھوڑا تبدیل ہو گیا, پہلے وہ بدلا ہوتی تھی, اور بدلے کو یہ کہا کرتے تھے کہ فائنینسنگ لیتے تھے مارکیٹ سے اور اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کیا کرتے تھے. تو وہ ساری انٹرسٹ بیس ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار اس کا میں کوئی اسلامک ماڈل بناتا ہوں اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہوں اس کے لیے. تو واٹ ہیپنڈ واز کہ میں نے ایک ماڈل بنایا, اس کو میں کام کرنے لگا. تو ایک صاحب مجھے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ بچوں والی باتیں یہ کوئی نہیں کر سکتا, تم کیا کس چکر میں تم لگے ہو. تو بات تو وہ کہہ گئے, لیکن مجھے نا دل میں آ گیا کہ یار I have to make him wrong. تو I started working on that thing نا. تو جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تو میں نے ٹیکنالوجی ماڈل بنایا اور بدلے کو اس کو میں نے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی اسلامک کے تھرو, اور ٹیکنالوجی کو یوز کرنا شروع کیا اس کے اندر. تو اس کے بھی میں یہاں پہ ایک بینک ہوتا ہے, اس کا نام برج بینک ہے, پہلے وہ داؤد بینک کے نام سے ہوتا تھا. تو ہم اس کے پاس گئے اور میں نے جا کے ان کو ماڈل پریزنٹ کیا. تو مجھے آج تک یاد ہے مفتی منیب واز ان کے بورڈ پہ ہوتے تھے اس وقت. تو مجھے پریزیڈنٹ نے کہا, ایک پریزیڈنٹ تھا جو کہ جرمنی سے آیا ہوا تھا اور یہاں پہ اس کا پریزیڈنٹ تھا بینک کا, اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ یار یہ آئی لائک یور ماڈل, مگر تمہیں ہمارے جو شریعہ والے ہیں ان کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ اسلامک کے حساب سے ہے کہ نہیں. تو ہم گئے اور میں نے جا کے اس کو وہ پریزنٹ کیا. تو مفتی منیب بیٹھے ہوئے تھے اور مفتی منیب نے یہ دیکھا اور مجھے کہا کہ یہ کوئی اسلامک نہیں ہے, اس کو آپ مجھے بیوقوف نہ بنائیں, اور آپ بالکل اپ فرنٹ انہوں نے یہ بات کہی. اینڈ آئی اپریشیٹ ہی سیڈ دیٹ. تو وہ اٹھ کے چلے گئے میٹنگ سے. بورڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی, باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا, وہ مجھ سے کہنے لگا پریزیڈنٹ, مجھ سے کہنے لگا یار تو یو ہیو ٹو سیٹسفائی ہم فرسٹ, اف یو آر ایبل ٹو سیٹسفائی ہم دین ویل ٹیک دیٹ پروڈکٹ. خیر آئی وینٹ بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, پھر جا کے اس کو ہم نے ریسٹرکچر کیا, پھر ٹیکنالوجی بنائی. پھر میں ان کے پاس گیا مفتی منیب کے پاس. ان کو میں نے پہلے صرف اسٹرکچر دکھایا کہ اس طرح ہم یہ کام کریں گے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ہاں اب ہے اسلامک, میں مان گیا. خیر ان کی ایک اور اچھی چیز تھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کے آپ مفتی تقی عثمانی سے بھی اس کی کنسلٹ کر لیں. آئی ہیو مائی پوائنٹ آف ویو, مگر یو شوڈ ہیو ہز پوائنٹ آف ویو. ان کا سرٹیفکیٹ آف سینٹر آف اسلامک اکنامکس سے وہاں پہ ہم گئے, ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ سجیشنس کی. خیر ہم اس پہ کام شروع کیا ہم نے,
اس کے بعد ہم نے پورا سولوشن بنایا اور بنا کے ہم نے پھر بورڈ کو پریزنٹ کیا. تو مفتی منی واز سیٹسفائیڈ, بورڈ واز سیٹسفائیڈ, اینڈ دیٹ بینک ایکچولی ٹک دیٹ سولوشن فار اس. یہیں پہ اینڈ نہیں ہوا. پھر ایک کانفرنس تھی دبئی کے اندر, آئی وینٹ ٹو دیٹ کانفرنس, اور جا کے میں نے ان کو وہ ماڈل پریزنٹ کیا. میں نے کہا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو پریزنٹ دس ماڈل ٹو whoever is present there. تو انہوں نے ہمارے اس ماڈل کو مجھ سے کہا کہ آپ جائیں اور بینکس کا پورا ایک پینل ہے جو آئیں گے وہاں پہ, and you present that model to all the banks in Dubai. تو میں گیا اور میں نے جا کے وہ بینک کو ماڈل پریزنٹ کیا, اینڈ آپ یقین نہیں کریں گی کہ جتنے بینکس تھے وہاں پہ, everybody was willing to take their solution. اور میں ایک بینک کے پاس گیا اور انہوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کتنی ہے؟ تو دیٹ واز این انٹرنیشنل بینک. اس نے کہا کہ ہماری $10 billion کی کیپٹلائزیشن ہے, اور اس کیپٹلائزیشن کے ساتھ اب اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ سٹوری ہے کہ ہم اس پہ آگے سکسیسفل کیوں نہیں ہو سکے, کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اپنا آفس جو ہے وہ دبئی میں بنا لیں اور اس لیول کے بنا لیں, ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے. خیر اس وقت ہماری فائنینشیل پوزیشن اس طرح کی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ ہم جا کے دبئی میں اپنا آفس بنا لیتے اور کام شروع کر دیتے, لیکن وہ ہم شاید نہیں کر سکے. لیکن اتنی بڑی اچیومنٹ تھی وہ کہ میں سوچتا تھا کہ ایک وہی صاحب جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بچوں والی باتیں ہیں, اور آج یہ سارے بینکس جو ہے نا, they're willing and trying to take that solution. The only thing that worked out was کہ I had the belief in myself کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, this can be done. And I took that decision and went on, اور وہ کام ہم نے کر کے دکھایا. تو the only thing what I'm trying to say is there, اور میں خاص طور پہ آپ نے اتنا زبردست لکھا ہوا ہے the good side, and I really like you have to look at the good side of the things. This is what actually matters. کہ آپ کوئی چیز بھی کرنے جا رہے ہیں دنیا میں, آپ زندگی کے اندر, if you believe in yourself and you have a firm belief کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اور اس کے پازیٹیو سائڈ کو دیکھتے چلے جائیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو آپ وہ چیز آپ نہ کر سکیں, کوئی وجہ نہیں ہے. The only thing is this, کہ you have to first believe in yourself. اپنے اوپر کانفیڈنس اور پازیٹیوز کو دیکھنا. یعنی بڑی چھوٹی سی مثال ہے نا, کہ لوگ ہمیں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہاف فل ہے کہ جا empty. اب تو لوگ اس کا بڑی مثالیں دیتے ہیں. میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن, تو شارع فیصل کی رینوویشن کے لیے بڑی وہ ہو رہی تھی, دھواں بھی تھا, بہت کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, کام چل رہا تھا. تمہارا ایک سٹاف میں ایک بندہ ہوتا تھا, he always looks at the negative side. He used to look at. تو وہ ہمیشہ کہنے لگا کہ کیا ہے یار پاکستان میں, کیا کچرا گند یہ انکنوینئنس. تو میں نے اس سے کہا کہ یار لک کہ یہ ہونے کے بعد کوئی چیز بنے گی اب, یعنی کہ اب بات کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن پہلے میں اس چیز کو ختم کروں کہ یہ دیکھیں, یہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے نا, اور جب تک ہم نہیں کریں گے نا, اس وقت تک زندگی کا مزہ نہیں ہے. You have to love your life. ہاں مجھے پتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مشکل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب مشکل آتی ہے there is always a positive side towards that thing. And there are always solutions. There are always solutions. میں کل پرسوں اس کا جس نے KFC بنایا تھا اس بندے کا میں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں there is never too delay. Why I started this business at the 65 years of age کے اوپر میں نے شروع کیا تھا یہ بزنس, اور اس کے کہتے ہیں کہ 87 سال کی زندگی اس نے جی, اور اس 65 سال کی عمر میں اس نے بزنس شروع کر کے اور کس لیول پہ اس کو بزنس کو وہ لے کے گیا. دس از واٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے کلچر کا, ہمارے ملک کا, کہ we only look at the negative side of things. ہم کمزوری کی بات کرتے ہیں, ہم قدغنوں کی بات کرتے ہیں, ہم لیک آف ریسورسز کی بات کرتے ہیں. کہ جو بات ابھی آپ نے پوری جو یہ بات سمجھائی بتائی, اقبال بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ برطرز اندیش ہے سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی. آپ نے کانفیڈنس کی بات کی کہ اس پوری کہانی میں یو ہیڈ دیٹ ون کانفیڈنس ان یور سیلف, اور آپ کو وہ بات کلک کر گئی کہ میں وہ کر کے دکھاؤں جو میں ایکچولی ہوں. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کو یہ بات, کیونکہ آئی ورک ود دا یوتھ, مجھے سمجھنا بہت اہم ہے کہ آج کے نوجوان کو ہم یہ بات کس طرح سمجھائیں کہ بلیو ان یور سیلف, forget what everybody else is saying, forget what
your social media is bombarding with you کہ یہ اچھا نہیں ہے, پرفیکٹ یہ ہوتا ہے, بیسٹ یہ ہوتا ہے, یہ چیز جو ہے یہ ان ہے, یہ ٹرینڈنگ ہے. forget all that. what you have inside of you, how do we convince them کہ تم میں بہت سارے ٹیلنٹس ہیں یار, فوکس تو کرو اپنے اوپر. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جس طرح جو آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ آپ اسکول بھی چلاتی ہیں, آپ یوتھ سے انٹریکٹ بھی کرتی ہیں, ساری چیزیں کر رہی ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وائی پیپل ڈو دس کہ وی اونلی لک ایٹ دا نیگیٹو سائڈ, اور ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں لوگوں کو. جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کسی کو تو وہ صرف کرٹیسزم کے طور پہ چیزیں دیکھتا ہے. میں اب دل تو نہیں چاہتا انڈین چیزوں کا ذکر کرنے کا یا ان کا بات کرنے کا, لیکن ایک مووی تھی انڈیا کی جو 3 ایڈیٹس کے نام سے تھی, جو بڑی مشہور بھی ہوئی تھی. اس کے اندر ایک بندہ, میں نے وہ کلپ دیکھا تھا ایک دفعہ, تو اس میں ایک بندہ جو ہے وہ ایک واقعہ سناتا ہے کہ پتہ کسی جگہ کا کہ وہاں پہ ان کو اگر درختوں کو کاٹنا ہوتا ہے تو وہ درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں. وہ کرتے کیا ہے کہ درخت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور سارے گاؤں والے جو ہے اس کو برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اور درخت جو ہے نا وہ مرجھا جاتا ہے سارا کا سارا. دیکھیں ہمارا اسکول کا جو نارمل جو اسٹرکچر ہے پورا کا پورا ہمارے پاکستان کے اندر, وہ سارا کا سارا بیس کرتا ہے اسی فلسفی کے اوپر کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا اور ان کو کیا نہیں آتا ان کو, اور اس چیز کی طرف وہ ہائی لائٹ کرتے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کو کیا آتا ہے اور کیا چیز ان کی اچھی ہے. اگر ریورس ہی کر دیں اس چیز کو تو دنیا, دیکھیں یہ ساری سائیکالوجی ہوتی ہے جو اندر سے بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ KG کی کلاس سے اور پہلی کلاس سے بچوں کو یہ بتانا شروع کریں گے کہ اگر وہ ان کو سزائیں دیں گے کہ تم نے کیا چیز غلط کی ہے, اور سزا جب دیں گے آپ کو غلط کرنے پہ تو اس کو یہ بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے والدین کی اٹینشن اس وقت ملتی ہے جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں. جب کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو والدین مجھے کچھ نہیں کہتے, جو کوئی غلط کہتا ہوں تو مجھے ڈانٹتے بھی ہے, مجھے اپنے وہاں بلاتے بھی ہے, چلو مارتے ہیں کب قریب تو آتے ہیں نا, مجھے اٹینشن ملتی ہے تو پھر وہ کام. اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ABCD نہیں آتا, تمہیں جو ہے نا یہ تم نے C غلط لکھا ہے تم نے. اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ تم نے A اور B تم نے زبردست لکھا ہے, یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب, تو وہ C کو بھول جائے گا اور وہ A کی طرف اور B کی طرف جو ہے نا وہ کام شروع کر دے گا. تو یہ جو سائیکالوجی ہے نا یہیں سے تبدیلی آتی ہے, یہیں سے چینج آتا ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا, مجھے پتا تو نہیں, میں نہ باہر گیا ہوں, انگلینڈ میں کوئی کہتا ہے کہ انگلینڈ میں انہوں نے اب یہ ایک قانون لے کر آئے ہیں کہ بچوں کی جو مارکنگ ہوتی ہے اس کے اندر ریڈ پین کو جو ہے اس کے نسل ختم کر دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا یو شوڈنٹ بی سین ڈینجر کا سائن ہوتا ہے. بالکل, تو ڈینجر جو ہے نا وہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. تو یہ جو چیز ہے جب ہم بچوں کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے, تو یہیں سے وہ سارا کچھ بلڈ ہونا شروع ہو جائے. اور وہی وہ کانفیڈنس ہے جب وہ شیک ہونا شروع ہوتا ہے بچوں کا وہاں سے. جب وہ بڑے ہونے چلے جا کے ان کو یہ لگتا ہے کہ یار, پھر جب وہ شروع سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ غلط چیز جو ہے نا اسی پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو ہر چیز گڑبڑی لگتی ہے. وہ باہر نکلتے ہیں تو کسی اور چیز چلی آتی ہے. اب میں پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ باتیں کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں ایک آپ کو چھوٹے سے اگزامپل دیتا ہوں کہ کل کراچی کے اندر ایک بڑا سین تھا کہ کراچی کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کا ڈپریشن تھا کہ جی وہ حافظ نعیم جو ہے نا وہ میئر نہیں بن سکے, اور یہ ہو گیا اخبار میں بھی سرخیاں بہت ڈپریشن. میری بہن نے مجھ سے کہا کل رات واٹس ایپ پہ کہ مطلب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں, اتنے ڈپریشن. اور کراچی کا ہر بندہ نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن the positive side is this کہ اتنی بڑی پبلک نے ایک اچھے شخص کو ساتھ سپورٹ کیا, and people are basically now committed to look for the good people. تو یہ اتنی بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی کہ لوگوں کو ایک کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے طریقے سے this is how you have to look at the positive sides. یعنی کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی پاکستان کی برائی کرتا ہے نا, اور جب کوئی کہتا ہے کہ جی پاکستان کا یہ ہے, اور مجھے رونے کو دل چاہتا ہے کہ مجھے اتنا برا لگتا ہے ایسے کوئی مجھے کہہ رہا ہے برا بلا نا. دیکھیے میں ابھی آپ سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہا تھا نا کہ آپ سے میں کہتا میری تائزہ بہن امریکہ سے آئی اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے پیراڈائز میں تم یہاں پہ رہ رہے ہو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مطلب یہ کیسے تم باتیں کر رہی ہو؟
پھر اس نے مجھے وہاں کی اس نے کہا کہ بہت کچھ اچھا ہے لیکن وہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو یہ اب ایک پازیٹیو ہے نا. اگر میں کراچی کی بات کروں تو یہاں پہ سب سے بڑی پازیٹیو چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ایوری بڈی از ولنگ ٹو ہیلپ ادرس. یعنی کہ میں نے کسی دنیا کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ میں نے کہ لوگ ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میری گاڑی اگر خراب ہو جائے سڑک کے اوپر تو 6 بندے آ جاتے ہیں جو مجھے ہیلپ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. میں آج تک ایک واقعہ نہیں بھولتا کراچی کے اندر کہ بارش ہو کے ختم ہوئی تھی, میں جا رہا تھا اور میری گاڑی ایک گڈھے کے اندر گر گئی اور گاڑی اس طرح گری کہ بالکل اس طرح اٹیری ہو گئی اور میں یہ لگا کہ میں گر جاؤں گا نا. تو آئی واز جسٹ میں نے باہر نکل گیا اور میرے خیال سے گاڑی گری. اتنے میں ایک بس آ رہی تھی, بس میں لڑکے بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ سارے لڑکے نیچے اتر گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ انکل کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا آپ کے ساتھ, کیا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی میری چلے گی, میں کیا کروں. آپ یقین کریں سارے لڑکے آ گئے اور گاڑی کے چاروں طرف وہ کھڑے ہو گئے آگے. میں نے کہا آپ کیا کرو, کہنے لگے سر آپ کہنے کہ انکل آپ بس کوشش کریں کہ آپ بیٹھ جائیں گاڑی کے اندر. میں نے کہا بیٹھ گیا میں. اب انہوں نے پیچھے سے کسی کوئی یوں اٹھا رہا ہے کوئی ادھر اٹھا رہا ہے, آپ ریس دیں گاڑی کو. میں نے کہا بھائی تم لوگ کیسے کرو, کہنے نہیں آپ فکر نہیں کریں. اتنے میں سے 2-3 لڑکے اس گڈھے کے اندر جو پانی تھا اسے بھرا ہوا اس کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی. شلوار کرتا انہوں نے پہنا, بیچاروں کے سارے کپڑے ان کے گیلے ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے وہ آ رہے تھے. وہ گھسے اندر پانی کے اندر اور ان 3 لڑکوں نے گاڑی کو وہاں سے لفٹ کیا ہے نیچے سے جا کے. اور میں نے جب ریس دیا اس کے بعد وہ گاڑی باہر نکلی ہے. میں ان کی شکل دیکھ رہا تھا لڑکوں کی اور میں ان سے کہا کہ میں تمہارے سے کہنے گئے میں کہہ رہے سر آپ اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کو بچا لیا. یہ چیز کیا کہیں کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کبھی آپ سوچے کہ مجھے میں تو خیر ہم نے تو باقی جگہوں پہ ہم نہیں گئے, جو ہم نے سنا ہے یا جو دیکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لوگ مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں 911 کو آپ کال کریں تو آپ کی جو ہے ہیلپ آئے گی. یہاں پہ تو میرے پاس ہیلپ میرے آس پاس موجود ہے. میرے گھر میں جب میری والدہ کا انتقال ہوا تھا مجھے آج تک یاد ہے جو سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے تھے وہ میرے محلے والے آئے تھے اور میرے آس پاس کے لوگ میرے گھر پہ اندر آگے بیٹھ گئے تھے. اور ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ قطب بھائی یا جو آپ یہ ہیں آپ فکر نہیں کریں بس ہم سب کچھ دیکھ لیں گے. میری بہت آئی واز ویری ڈپریس اور میری حالت بری ہو رہی تھی, مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا شاید مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کل زندہ کیسے رہوں گا, میں رہوں گا کیسے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بہت پریشان ہیں, آپ اندر جا کے لیٹ جائیں. میں نے کہا بھی کیا ہوگا, کل ہمیں ٹینٹ لگانا ہے اور سارے کام کرنے. کہنے کہ آپ فکر نہیں کریں, آپ جائیں, آپ آرام کریں. خیر میں ڈپریس تھا, میں اندر چلا گیا. پتہ نہیں کیسے میں سویا نہیں. میں فجر کی نماز میں اٹھا اور فجر کی نماز پڑھی اور خیر میں دعا مانگتا ہوئے گھر کے باہر نکلا ہوں تو میں حیران تھا کہ گھر کے باہر ٹینٹ بھی لگا ہوا تھا, گھر کے بعد جو ہے نا کرسیاں بھی لگی ہوئی تھی, اینڈ ایوری تھنگ واز دیئر. اور یہ کن لوگوں نے کیا تھا کہ شاید جو میرے رشتے دار بھی نہیں تھے, میرے جاننے والے بھی نہیں تھے, وہ سارے لوگ تھے جو کہ میری جو ہے نا ہیلپ کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں لمبی پتہ نہیں یہ پوڈ کاسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تفصیل سے بات کر میں آج تک یاد ہے جب میری شادی ہونے لگی تو میرے جو والدہ نے مجھ سے کہا کہ جو ایک صاحب جو ہمارے یہاں کھانے پکایا کرتے تھے انہوں نے کہا یہ تمہارے جو پہلے جو میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی شادی کے وقت کھانا جو ہے وہ کچھ کم پڑ گیا تو ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ کھانا کچھ کم ہو گیا تھا تو اس کو کھانا تھوڑا بڑھا دے. تو ہم گئے ان کے پاس رات کو کہنے کے لیے, اور یہ شادی سے 1 دن پہلے کی بات ہے, بالکل 1 دن 1 نائٹ بیفور. تو ان سے ہم گئے تو ان کو کہا تو ان کو برا لگ گیا بہت. انہوں نے کہا میں آپ کا کھانا ہی نہیں پکاؤں گا, آپ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے ہاں کہ آپ نے مجھے کھا دو. اب ہم پریشان کہ یار یہ کھانے کا کیا ہوگا. تو اگلے دن تو کچھ نہیں کر سکے, شادی تھی. اب اس سے اگلے دن 1 دن چھوڑ کے ولیمہ تھا. تو اس کے اگلے دن کیا ہوا کہ میرے جتنے دوست تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے اور میرے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھے. انہوں نے کہا کہ تم انجوائے یور میرج, ہم مینج کریں گے کھانے کا. میں نے کہا کیسے کرو, کہ نہیں چھوڑ دو, ول ڈو دیٹ. اور پھر ان سارے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیا چیز کس طرح پکڑی اور رات کو بنی کہ اگلے دن ولیمہ کی صبح انہوں نے کام شروع کیا ہے اور شام کو جب ولیمہ پہنچے ہیں تو سارا کھانا تیار تھا, سب کچھ واز ریڈی. مطلب یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ میں نے کہیں جو ہے نا کسی ملک کے اندر کہیں دیکھی ہوئی اس طرح کی چیزیں.
یعنی مجھے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا یا میں نے فیس بک پہ کہیں دیکھا تھا, ایک لڑکے نے اپنے بات لکھا, اس نے کہا کہ کراچی کے اندر میں پتہ نہیں آئی چندی کے روڈ سے یا صدر سے نکلا تو میرا پیٹرول ختم ہو گیا موٹر سائیکل پہ. وہ کہنے لگا کہ میں نے کسی سے سمجھ نہیں آیا, میرے پیسے بھی نہیں تھے, اس بندے نے لکھا ہوا تھا کہ پیسے نہیں تھے میرے پاس, میں کیا کرتا. تو کہہ رہے کسی سے میری بات ہوئی, کچھ ہوا, میں کہا سمجھ نہیں آیا, تو اتنے میں ایک موٹر سائیکل والا پیچھے سے آیا, اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا, اس نے کہا یار کہ پیٹرول خرچ, بیٹھو موٹر سائیکل پہ. اس نے موٹر سائیکل کے پیچھے اپنا پیر لگایا اور کہتا ہے آگے تک مجھے لے کے چلتا کیا وہ کرتے 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 اس نے کہا اشارہ فیصلے پہ پہنچا. یہ اکثر نظر آتا ہے روڈ اس نے لا کے اس نے کہا کہ اچھا میں یہاں سے مڑ رہا ہوں, تو میں یہاں سے وہاں رک گیا. اتنے میں ایک اور موٹر سائیکل والا آیا, اس نے کہا کہ چلاؤ میں پیچھے کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں اس طرح کرتے کرتے صدر سے لے کے ملیر تک میں پہنچ گیا, اور کہتا ہے میں اپنے گھر پہنچ گیا, اور اس کے بعد یہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیسے گھر پہنچ گیا. یہ جو ہیلپ کرنے کی لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے کراچی میں اور پاکستان میں یہ ہر جگہ نظر آتی ہے. مگر سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, مگر ڈونٹ یو تھنک اٹ از آلسو دا لا آف اٹریکشن کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتا ہے. مجھے اکثر دفعہ لوگ اپنے حج کے واقعات سناتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پریشانیاں ہوئی, ہم اپنے اس سے گروپ سے بچھڑ گئے, ہم یہاں کھو گئے. لوگوں کو میں نے وہاں چیختے چلاتے روتے پریشان بدحال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہ بہت پرسکون طریقے سے اپنے تمام جو مراحل ہیں حج کے وہ ادا کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دا سیم گوز ہیئر کہ واٹ وی تھنک کمز ٹو اس. بالکل ایگزیکٹلی دیٹس واٹ اٹ از. جو آپ حج کی بات کر رہی ہیں, مجھے ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی, بہت زبردست. ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ وہ حج پہ گئے, اور ان کا جب وہ حج پہنچے وہاں پہ تو جو ان کا معلم ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے, اس نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کر دیا, اور ان کو جا کے نا بالکل لٹرلی ونڈر لینڈ میں چھوڑ دیا حج کے دوران, اور وہ غائب ہو گیا وہاں سے. تو وہ بتانے لگے, کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو حج پہ گئے تھے, نتھنگ واز دیئر, نہ کھانا پینا تھا, نہ رہنے کی جگہ تھی, اور بیچ میں ہم کھڑے ہوئے تھے, اور یہ وہ سیئنگ کہ ہم نے احرام بھی پہنا ہوا تھا, سب کچھ کیا تھا. وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جو جنرل چیزیں ہیں نا اس کو یوز کریں گے اور حج کریں گے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا مزہ آیا حج کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جہاں میں چاہتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا, جہاں پہ کیونکہ کھانا وہاں پہ ہر جگہ مل رہا ہوتا ہے, لوگ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں, کھانے اور پینے کا تو پانی کا وہاں پہ وہ ہر جگہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں کھانا کھا لیتے تھے, جہاں دل چاہتا تھا وہاں پہ ہم چادر بچھاتے تھے, وہاں لیٹ جاتے تھے. اینڈ کہتے ہیں ہم نے اتنا انجوائے کیا حج کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. I think it's all about what we think. How you think. دیکھیں میں مطلب this too, ایک رائٹر ہے ڈیل کارنیگ, اس نے ایک دفعہ ایک بات اپنی ایک بک میں لکھی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایجپٹ کے اندر کسی ریگستان میں ڈیزرٹ کے اندر ایک گاڑی میں جا رہا تھا ایک جگہ, اور کہتے ہیں کہ راستے میں کیا ہوا کہ مڈل آف دا ڈیزرٹ کے اندر گاڑی والا جو تھا اس کا پیٹرول ختم ہو گیا یا گاڑی خراب ہو گئی اس کی. تو کہتے ہیں ہماری تو حالت بری ہو گئی یار کہ کیا ہوگا, مطلب کہ کیا ہوگا, مڈ آف دا ڈیزرٹ کے اندر ہم پڑے ہو گئے, ہم سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. تو کہتا ہے اتنے میں وہ ڈرائیور باہر نکلا, اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا, اس نے اپنا وہ اوپر کا صافہ کھولا, نیچے اس نے صافہ بچھایا, اور وہ کہتے ہیں لیٹ کے سو گیا وہ وہاں پہ. یعنی ہم لوگ کو دیر کارنے لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ ہمیں موت آ گئی ہمارے ڈیزرٹ کے بیچ میں, اور وہ سکون سے لیٹ کے سو گیا. اور اس نے کہنے لگا, اس نے انگلش میں لکھا, اس نے ایک لفظ یوز کیا توکل اللہ کر کے, اور وہ سو گیا وہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہم پریشان گھومتے رہے کہ 1 گھنٹے بعد وہ سو کے اٹھا. اس نے کہا کیا ہوا, اس نے کہا کہ کمیونیکیشن کی پرابلم ہے, کیا ہوا, اس نے کہا کیا ہوا, کوئی بات نہیں ابھی ٹھہرو آ جائے گا کوئی نہ کوئی. اتنے میں تھوڑی دیر میں کہتا ہے کہ ایک گاڑی آئی, اور اس نے گاڑی نے آ کے جو ہے نا کہتا ہے ہمیں پک کیا, اسے کرا, اس نے بیٹھ کے سکون سے وہ پہنچ گئے وہاں پہ. ہم ہیلپ مل جاتی ہے. واٹ از دا پرابلم, وہ اسے لکھتا یہ ہے کہ یہ آپ کے جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ دس از آل ہاؤ یو perceive at things, this is how you look at things. There is always a true story in everything. True. There is a positive story and a negative story of everything. آپ نے شروع میں جو بات کی تھی نا کہ ہم ایسے چشمے ایسے لینسز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو کہ جہاں ہمیں پرابلم زیادہ نظر آتی ہیں. اٹ اسٹارٹس ایٹ دا ویری روٹ جو ہے اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے اسکولنگ سے. جب والدین اکثر مجھ سے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں آتا اس کو, تو اس عمر میں یہ نہیں آتا, اس کی عمر کے ساتھ کے بچے یہ کر رہے ہیں اور آپ کیسے کرے گا یہ, اور اتنے اینگشس اتنے انگزائٹی میں ہوتے ہیں. تو میں ان کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں جو چیز ہمیں نہیں آتی نا, سکھائیں کیسے اپنے بچے کو کوئی خاص اسکل اکیڈیمک کی,
تو وہ ہم نہیں سکھا سکتے. ہاں ہم جو سکھلا رہے ہیں وہ ہماری انگزائٹی ہے, بالکل وہ ہمارا اسٹریس ہے جو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. اینڈ دس از واٹ ہیپنز ایز دا کڈس گرو اپ. دے گرو اپ ود دوز فیئرز, وہ انگزائٹی, وہ پریشرز, وہ کیا ہوگا, کیسے کریں گے. بھائی جب اللہ میاں نے کہہ دیا کہ جو روح اس دنیا میں آ رہی ہے اس کے لیے انتظام ہو رہا ہے, تو رازق بیٹھا ہے نا اوپر, وہ دے دے گا رزق. کس طرح دے گا, کیسے دے گا, یہ سب اس نے اس کا تعین کیا ہوا ہے. اچھا, لیٹس ناٹ فرگیٹ ریالٹی میں ریالٹی بائٹس. ٹرو, ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ارد گرد, جو کہ ایول تھاٹس رکھتے ہیں, ان میں شیطانیت ہے, وہ نقصان پہنچا جاتے ہیں. ہم کتنا ہی اچھا سوچیں, ہم کتنا ہی اچھا کرنے کی کوشش کریں, وہ لوگ ہمیں آ کے نقصان پہنچا جاتے ہیں. میری ساس, میری مدر ان لا ایک بات کہا کرتی تھی کہ بیٹی ہر دعا میں یہ جملہ ضرور ایڈ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ انسانی, دنیاوی اور شیطانی شر سے ہمیں دور رکھے. بالکل صحیح. تو شر موجود ہے اور وہ ہمارے سامنے مختلف فارمز میں آتا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیل ود سچ پیپل جو ہمیں نقصان پہنچا جاتے ہیں؟ دیکھیں, میرا ایک چیز چھوٹی سی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو آپ بات کری نا, اس میں ایک تو شخص ہے جو واقعی نقصان پہنچاتے, دوسرے کچھ لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں نا, کہ جو کہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے اندر لے کے آتے ہیں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں آئی واز ویری ڈپریس, میرے بزنس میں ایشوز آ رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا. تو میں نے آئی واز جسٹ, بڑی کامن چیز تھی, آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو سرٹن بکس, یا میں یوٹیوب میں کچھ دیکھ رہا تھا. تو ایک آدمی نے اس نے کہا کہ اسٹے اوے فرام دا ٹاکسک پیپل and try to be in the people who talk positive But things. how do you identify that those people are toxic? دیکھیں, ہوتا کیا کہ جو چیز یا جو شخص آپ کو ڈپریس کر دے یا آپ کو ڈاؤن کرنے کی طرف جا رہا, I think we should avoid those people. بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کے لگتا ہے ساری انرجی سک آؤٹ کر کے لے آپ کو ان کو پرابلم کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی, منفی سوچ کے ساتھ. everything. جب بھی آپ ان سے بات کریں گے نا, they talk about negatives. دیکھیں, یہ ہمارے نا پورے ایک معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. دیکھیں, جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ بیسیکلی پوری لائف کے اندر نا ہمیں بچوں کے دیکھے اور بڑوں کو سب کو یہ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے نا. ہاؤ وی ڈو لک ایٹ تھنگس, ہاؤ وی پرسیو تھنگس. میں نے میرا ایک تو آپ نے وہ کیریئر بتایا ہے کہ جو کہ ہمارا پروفیشنل ہے, کچھ میرا پولیٹیکل کیریئر بھی ہے نا, کافی الیکشنز بھی لڑے اور باقی چیزیں بھی گئیں. مجھے آج تک یاد ہے کہ way back in 2001 and 2 مجھے ہماری کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن لڑے یہاں پہ آ کے نا, تو میں I was doing my business and everything was there. میرا کوئی اس طرح کے الیکشن کا تھا بھی نہیں کوئی چیز. تو انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑیں, آپ جو ہے نا آپ we think you can do that. لیکن اس وقت اتنی نیگیٹیوٹی تھی کہ کیفیت دی تھی کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ موجود تھی کراچی میں, ان کے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک اخبار یہاں پہ نکلا کرتا تھا عوام کے نام سے, تو اس کا وہ ظاہر ہے اس وقت یہ یوٹیوب اور باقی چیزیں ویڈیو تو ہوتا نہیں تھا, تو انہوں نے وہ لکھ کے وہ انٹرویو کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مجھ سے ایک انٹرویو کرنے لگے, اور اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے آرام سے ایسی, بس کسی نے کوئی تعلقات تو اسے انٹرویو کر رہا, ورنہ وہ انٹرویو بھی کوئی نہیں کرتا تھا اس طرح, کیونکہ دوسری پارٹی بڑی وہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا الیکشن میں, تو میں نے اس سے کہا کہ ہم جیتیں گے الیکشن. یہ تو وہ یار وہ یوٹیوب تو نہیں تھا, وہ مجھ سے کہنے لگا یار کتب صاحب سچی بات کریں نا, کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کبھی ممکن نہیں ہے. میں نے اس سے کہا تم لکھو, ہم جیتیں گے, یہ بات میں آپ تم سے کہہ رہا ہوں یہ چیز. تو وہ پھر کہنے لگا میں لکھ بھی دوں گا, میں ہیڈ لائن بنا دوں گا. میں نے کہا بنا دو, آئی ڈونٹ کیئر. میں نے کہا اور میں دکھاؤں گا بھی آپ کو. میں نے کہا دکھا بھی دینا, آئی شو یو کہ ہاؤ اٹ ورکس. خیر وہ ہنسنے لگا, اس نے چھاپ بھی دیا, اس نے چھاپ بھی دی خبر, وہ چھپ بھی گئی وہ لکھے. لیکن وہ الیکشن ہوا and we won that election. اور جب الیکشن جیت گئے تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یار how this happened. میں نے ان سے کہا خیر اور بھی اسی طرح لوگ جیتے اور پاکستان کے جیتے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسا آپ چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں نا, چیزیں ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو معاشرہ اتنا ٹاکسک ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پاتے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. How do you break away from the shackles? لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں نا, پتہ نہیں کب ہوتا ہے بزنس پرابلم آ جاتے ہیں, چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے,
لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کٹ نہیں کریں گے نا اس چیز سے, اینڈ یو موو ٹوورڈز دیٹ تھنگ وچ از بی ان دا پیپل ہو ٹاک پازیٹیوس, بی ان دا پیپل ہو ٹاک, وہ کہتے ہیں جو کہ پرسنالٹیز کے بجائے بات نہیں کرتے, they talk about ideas, they talk about new things, they talk about certain different things. پھر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ایک ہی چیز ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا ہفتے پہلے جو آپ کو بری لگ رہی ہوگی, وہی چیز ہفتے کے بعد آپ کو نا ڈفرنٹ لگنے شروع ہو جائے گی, اگر صرف اور صرف آپ سوچ کو اپنی سوچ کریں. تو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں نا, میں جو آپ نے بات کہی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ خود اگر کانفیڈنٹ ہیں اور خود آپ کی سوچ اچھی ہے تو شاید آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ وہ نقصان بھی پہنچائے گا تو اس کے اندر بھی آپ پازیٹیو دیکھیں گے کوئی نہ کوئی چیز, آپ اس کے اندر کوئی چیز مطلب غلط نہیں دیکھیں گے, آپ یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ ڈفرنٹ اینگل کے چیزیں دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو چیزیں ڈفرنٹ طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں اٹس آل اپ دیئر. اب میں کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ ہم مطلب وہ دنیا کی سب سے بیسٹ لیڈر اور سب کچھ, جنگ خندق کا اگر آپ واقعہ نوٹ کریں کہ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسٹیٹ قائم ہوئی تھی, انہوں نے جناب کیا کیا تھا کہ 3 طرف سے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اٹیک کر دیا. سچویشن کیا تھی کہ مدینہ کی ریاست تھی, انہوں نے خالد نے کہا کہ جی ہم خندق کھودتے, وہ خندق کھودی گئی چاروں طرف, اور وہ خندق کھودنے کے بعد کیا ہوا کہ پیچھے مدینہ کے بالکل پیچھے جو تھا وہ ایک یہودیوں کی بستی تھی, اور ہوا کیا کہ جب مسلمان سارے کے مرد جو تھے وہ سارے کے سارے چلے گئے خندق میں جنگ لڑنے کے لیے, مدینہ میں رہ گئی خواتین, بچے یا بوڑھے لوگ. پیچھے ان کو پتا چلا, وہاں پہ جا کے ان کو یہ پتا چلا کہ جتنے کفار ہیں انہوں نے اس یہودی بستی کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا ہے, اور وہاں پہ بھی اسلحہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا انہوں نے, اور وہاں سے بھی وہ اٹیک کر دیں گے مدینہ کے اوپر. لک ایٹ دا ڈپریشن کہ جو وہاں پہ ہوگا اس وقت. مسلمانوں کو پتا چلتا ہے کہ جی مجھے پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اٹیک کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ, یہ سب چیزیں ہو گئی. اس کنڈیشن میں خندق کھودتے ہوئے ایک صحابی جو ہے وہ کھود رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک چنگاری نکلتی ہے اس میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑی سی فتوحات کی جو ہے نا ان سے ذکر کرتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم فلانا چیز کرو گے, یہ کرو گے اور وہ کرو گے. دس از اے پازیٹیوٹی کہ ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پتا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے لوگ رہنے والے لوگ تھے ان کو ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو پازیٹیو, ان کو اتنا پازیٹیو کر دیا ہے کہ جو شخص وہاں پہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید ختم ہونے والے سب کچھ, ان کو انہوں نے اس عظیم فتح کا چیز بتانا شروع کر دی کہ تمہیں میں اس لیول پہ دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ مورل ہائی گراؤنڈ. تو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو لک ایٹ تھنگس. جب تک ہم ایسا سوچنا شروع نہیں کریں گے, اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو سیاستدان ہیں, یا گھروں کے اندر جو لوگ جو چیزوں کو مینج کرتے ہیں, اسکولز کے اندر جن کو لوگ سنتے ہیں, جب تک وہ اس طرح کی باتیں کرنا نہیں شروع کریں گے نا, بالکل you have to talk things like this. تو we have to push and do something like this. جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے تبھی چیزیں جو ہے تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں. ہم بزنس میں کرتے ہیں نا, ہمارے پاس کوئی ایشو آ جاتا ہے یا ہمیں کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ اپنے بزنس کا. ہم لوگ بزنس کر رہے تھے, تو ہماری ایک کمپنی تھی, اس میں ڈیٹا ویئر ہاؤس یا ڈیٹا سائنس نیا نیا شروع ہوا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 2007-8 کی. تو اس وقت کیا تھا کہ یہ بہت ہی نئی چیز شروع ہوئی تھی. تو ہماری کمپنی جو تھی, گروپ کمپنی میں ایک کمپنی کام کر رہی تھی, کمپنی کے ساتھ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, وہ یوز کر رہے تھے. وہاں پہ ایشوز آ گئے, مسئلہ ہو رہا تھا, سب کچھ تھا. تو ہمارے چیئرمین نے مجھے کہا کہ یار تو بڑا پرابلم ہو گیا, جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے, اور وہ لوگ بہت ناراض ہے, پروجیکٹ خراب ہو رہا ہے وہاں پہ, تو یو گو اینڈ سی واٹ از ہیپننگ. خیر میں وہاں پہ پہنچا تو میٹنگ شروع ہوئی, ان کے آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بزنس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بات شروع کی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی اب ہم کوشش کریں گے, میں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا اس طرح کے پہلے لوگ بھی آپ کی طرح کے آ چکے ہیں, اینڈ I know nothing will happen. آپ بتائیں ہمارے پیسے کب واپس کریں گے آپ؟ تو آپ سے ایگریمنٹ میں ہمارا یہ ہے. میں ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا رہا, انہوں نے کہا نہیں آپ اچھا. میں نے ان سے کہا چلیں لیٹس ڈو ون تھنگ. میرے ایسے ایک ذہن میں ایک چیز آئی, تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا کرتے, آپ مجھے صرف 1 ہفتہ دے دیں,
ایک رزلٹ ہم طے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ رزلٹ اس میں آئے گا, اگر وہ رزلٹ آ گیا تو ہم کنٹینیو کریں گے, ورنہ پھر ہم ول اسکریپ دا پروجیکٹ. تو جو پروجیکٹ مینیجر تھا اس نے تو کہا کہ نہیں, تو لیکن جو ان کے CIO تھے انہوں نے مجھ سے کہا, اس سے کہا نہیں یار کوتو صاحب از فیئر انف, لیٹس ڈو دس تھنگ, گیو ہم 1 week فار دس. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس دن سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا یہ ڈیٹا ہوتا کیا, ڈیٹا سائنس, اب یہ جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا اس ٹیکنالوجی, دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہم بنا رہے تھے وہاں پہ, تو مجھے آئی ڈنٹ نیو, ہم نارمل اپلیکیشن بناتے تھے لیکن اس کا نہیں آئیڈیا تھا, بالکل مجھے پتا نہیں تھا. ہم نے کیا کیا اس ساری سچویشن کے اندر, ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یار کچھ ہم جو ہے نا اب کرتے. میں ان کے پاس گیا, ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ آفس آئے, میں نے اپنے لڑکوں کو بٹھایا اور میں نے کہا کہ یار یہ کام کرنا ہے اور 1 ہفتے کے اندر رزلٹ دینا ہے ہمیں. انہوں نے کہا کس طرح کریں گے, میں نے کہا بس میں بھی بیٹھا ہوں, تو بھی بیٹھا ہوں, اور ہم یہ کر لیں گے. تو سر ممکن نہیں ہے. میں نے کہا سر ویل ڈو دیٹ, اور مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کرو گے یہ کام, اینڈ وی کین ڈو دیٹ. مجھے یاد ہے 1 ہفتے ہم لوگ آفس میں رہے, ہم گھر نہیں گئے, ہم نے ذرا وہیں پہ, ہم صبح جاتے تھے کپڑے بدل کے گھر آئے تھے, واپس آئے تھے, رات کو وہیں سوتے تھے. ہم سارے کام اس طرح کرتے کرتے کیا ہوا, ہم پروسیس کر, اور راتوں کو میں سیکھتا تھا کہ یار یہ پڑھتا تھا کہ کیا کرنا ہے, پھر اسی وقت سوچتے تھے. ہمارے لڑکے بھی ویری اسمارٹ بوائز جو کام کرتے تھے. تو میں یاد ہے ایک رات کو کوئی 2-3 بجے نا ہم ایک مسئلے کے پھنس گئے, سالو نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے اپنے بھائی کو کال کیا جو امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کو میں نے کال کیا, میں نے کہا, اب وہ مجھ سے کہیں کہ بھائی تم 3 بجے رات کو کیوں جاگ رہے ہو, خیریت تو ہوا کیا ہے. تو میں نے کہا کہ پرابلم آ گیا, ایشو آ گیا, ہمیں اس کو جو ہے دیکھنا پڑے گا. تو وہ کہنے لگا اچھا تو کیا کریں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا بتائیں. کہنے لگا اچھا تم خیر مجھے بتایا کہ اس طرح پینسل پکڑو تو اس کو یوز کر لو, سم تھنگ لائک دس. اوکے فائن لیٹس ڈو اٹ. خیر ہم نے وہ اس کو کر لیا. پھر کیا ہوا کہ جس دن ہماری میٹنگ تھی اس دن بھی کیا ہوا کہ ہم بورڈ روم میں کھڑے ہوئے تھے, اور اس وقت تک وہ رزلٹ آیا نہیں تھا. ہم نے ایک پروسیس ہوتا ہے وہ چلایا ہوا تھا. تو ہم بورڈ روم میں میٹنگ میں بیٹھ گئے, وہ سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے جو میرا بندہ تھا پروجیکٹ, جو بندہ کام کر رہا تھا, اس نے کہا سر ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگے گا رزلٹ آنے میں, تو آپ کو آدھا گھنٹے تک سٹوریاں سنانی ہے تاکہ ہم جو ہے نا کام جو ہے نا چلاتے رہے. اور میں کہا فکر نہیں کرو, میں کہا باتیں کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ کرتے رہیں گے. میں نے بورڈ میں اٹھایا, پین اٹھایا, سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اب میں ان سب سٹوریاں کر رہا ہوں نا, ہم نے یوں کیا, ہم نے ایسا کیا, اور ہم یوں کر رہے تھے, اور ہم نے ایسا کیا. اچھا وہ لوگ بھی تیز لوگ تھے, وہ تھوڑا سنتے رہے. انہوں نے کہا کہ کوتو صاحب یہ سب کچھ ہو گیا لیکن وہ بتائیں کہ رزلٹ. میں نے کہا نہیں میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ہم نے کام کتنی محنت کی آپ کے کام کے لیے. اور میں اس کو دیکھ رہا تھا, وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ یہ پروسیس چل رہا ہے ہوگا. کرتے 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 کوئی 35-40 منٹ تک میں اسٹوری سناتا رہا. اس دن مجھے اشارہ کیا کہ سر ہو گیا. اور میں نے کہا اچھا چلے سر اب میرے خیال ہے اب ٹائم آ گیا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر میں نے وہ اس کو لگایا ملٹی میڈیا اور دکھایا. تو وہ لوگ حیران رہ گئے, انہوں نے کہا یار یہ چیز تو پچھلے 6-8 مہینے میں نہیں آ سکا رزلٹ, یہ کیسے آ گیا آپ کے ایک دم. میں نے کہا سر دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو فار دی لاسٹ 35 منٹس کہ بھئی یہ ہم نے کیا ہے. جسٹیفائیڈ دی 35 منٹس جسٹیفائیڈ, دس از ہاؤ وی ڈیڈ اٹ. تو اس نے کہا کہ اوکے ونڈرفل دس از ہاؤ. خیر اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے نا, اس کے بعد انہوں نے وہ پروجیکٹ ہمیں دے دیا, اور پھر ہم نے وہ کام کیا. پھر 6 مہینے کے بعد یا پتہ نہیں 8 مہینے کے بعد جب ہم نے ان کو ڈلیور کیا, تو وہی لوگ جو ہمیں آفس میں بیٹھنے نہیں دینے چاہ رہے تھے, انہوں نے اتنے تعریفاً کے ای میل مجھے لکھا اسی پروجیکٹ مینیجر نے. وہ کہتا ہے کہ اٹ واز اے ونڈرفل پروجیکٹ اینڈ وی ڈیڈ اے ریمارکیبل جاب, اور یو پیپل ڈیڈ اے زبردست. میں خیال ہے میں نے بھی آج تک وہ ای میل سے سنبھال کے رکھا ہوا ہوگا. The only thing what I'm trying to say is this again, look کہ اگر آپ چیزوں کو نیگیٹو, ایک طریقہ یہ بھی تھا نا کہ میں اس وقت یہ کہہ دیتا ان سے جا کے, اور میرے چیئرمین نے مجھے ایسے کہا تھا کہ جا کے دیکھو, اگر میں اس کو کہتا کہ سر بڑا مشکل کام ہے وہ نہیں مان رہے, چھوڑے, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہیں میں نے ایسے ہی بھیجا تھا, فائن, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن the other thing was I was saying I took a challenge, look at the positive side, took a risk and we did it. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا, یہ this is what drives the thing. اب میں 2 سوال سینڈوچ کر کے پوچھوں گی آپ سے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہو رہا ہے. I really want to ask these questions. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے اٹس اے کٹ تھروٹ کمپٹیشن آؤٹ دیئر, اینڈ اگر آپ میں یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. تو کیا کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ ایسے لوگ ہمارے ہاں بہت ہیں, دنیا میں ہر جگہ ہیں, لیکن ہم ڈیل کر رہے ہیں جو بہانہ بناتے بناتے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کب جھوٹ بولنا شروع ہو گئے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود
these two negative situations? لیکن جہاں تک کٹ تھروٹ کا تعلق ہے نا, I have learned one thing. There is no competition in this world. There is no competition. میں بتاتا ہوں کس طرح. میں پاکستان کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ ہم کئی پروجیکٹ کو جاتے ہیں نا, کہیں تو کچھ اور کمپنیز بھی آ جاتی ہیں, وہ آپس میں کمپیٹ کرنا شروع کرتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار there is no point competing with each other. You have your expertise, I have my expertise. Let's combine our strengths and hit the same customer اور اس سے پیسے زیادہ چارج کر لیتے ہیں جا کے. Why can't we do that? ایفرٹ ڈالیں اور پھر اس ایفرٹ بالکل, آپ you combine yourself with that person. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ اس کو ساتھ مل کے کام کریں. What if that party doesn't want to? چلے یہ بھی ایک لرننگ پروسیس ہے نا, میں نے بھی اس طرح سیکھا ہے نا. لیکن دیکھیں کمپٹیشن جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں ایپل کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایپل جو کمپنی انٹرنیشنل کمپنی ہے, وہ کیوں جیت جاتی ہے چیزوں کو. یعنی کہ وہ ایک جگہ ایک سائمن سم تھنگ سنیک کر کے ایک بندے کا نام ہے, وہ TED.com پہ نا کافی لیکچرز کرتا رہتا ہے, بڑا زبردست بولتا ہے. اس نے ایک جگہ نا ایک بڑی زبردست اس نے ایک لیکچر دیا, اور اسے لیکچر دیتے اس نے کہا کہ اس نے کمپیئر کرا تھا وائی ایپل از سکسیسفل اینڈ ادر کمپنیز آر انسکسیسفل. تو اس نے ایک 3 سرکلز بنائے اور اس نے کہا کہ آئی کال دیٹ گولڈن سرکل اور سرکلز آف سکسیس. اس نے کہا لوگ کیا کرتے ہیں, ایک چیز لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز بناتے ہیں نا, تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا ایگزامپل دے گا, ٹیکنالوجی کمپنی بتاتی ہے کہ جی ہم نے یہ زبردست چیز بنائی ہے, ہم اتنے زبردست ہیں, ہم یوں ہیں اور ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. تو جب وہ بندہ لینے والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے ہاں doesn't feel something right. کہتے ہیں اوریکل یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو بتاتا ہے کہ what you can get from what they're trying to give you. For example, وہ کہتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم مطلب وہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ یا آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو یا مارکیٹنگ کے تھرو بتائیں گے what will you get, where you will reach after using the technology they have. یا other things, look at the benefit. They tell you the benefits of the story. جو کچھ وہ لے کے آنا چاہتے ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس benefits کو لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا اور کیا چیز ہے ان کے پاس جس کے تھرو یہ بینیفٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں. ریورس. ہاں تو واٹ اینڈ ہاؤ کے اوپر نہیں, وائی کے اوپر چلا جاتا ہے. وائی پہ چلے گئے. وائی یو شوڈ ہیو دیٹ. اس نے ایک ایگزامپل دی اور وائی کے چکر میں اس نے یہ کہا کہ جب ایپل نے اپنا پہلا آئی فون لانچ کیا تھا تو اس نے ایسی لوگوں کے اندر ہائپ کریٹ کی کہ پتہ نہیں کیا وہ حاصل کر لیں گے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں وہ پہلے آئی فون لینے کے لیے لائنز لگی ہوئی تھی اور ایوری بڈی جو ہے نا واز ٹرائنگ ٹو گیٹ تھنگ آؤٹ. دیکھیں یہ جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے نا, میرا خیال ہے کہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کو بھی ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہاؤ. ایک تو میں طریقہ وہ بتایا, دیر از نو پوائنٹ ٹو کمپیٹ وتھ ایچ ادر نا, یو ہیو ٹو کمبائن یور اسٹرینگتھ. میرا ایک دوست ہے, میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم اب تو ماشاء اللہ از ڈوئنگ اے ونڈرفل تھنگ. وہ جہاں پہ PSO کے اندر جنرل مینیجر تھا. ایک دن اس کے پاس گیا تو بڑا ڈپریس تھا اور بیٹھا ہوا تھا اور تقریباً رونے والا ہو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا یار, کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں چائنا سے نا یہ فیول جو ہے اور یہ جو فرنس آئل ہے اس کا ریپلیسمنٹ کے اوپر وہاں پہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو لیکوڈ کول کہتے ہیں. وہ بناتے ہیں کہ کول کو لیکوڈ میں کنورٹ کر کے وہ ریپلیسمنٹ ان کے آلٹرنیٹیو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے فار فرنس آئل. جو پلانٹس لگے ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے باقی ان کو چلانے کے لیے, اور اس کی کاسٹ ہاف ہے. میں PSO والوں کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا اتنا فائدہ ہو جائے گا, 50% کاسٹ ہے, اس کو اس میں استعمال کرو, پروموٹ کرو. اور یہ بات میری مان نہیں رہے. تو خیر اسٹوری کہا, میں بات کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن تھوڑے بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو اس نے اس کو کہا, میں نے کہا یار دیکھو بات سنو, یہ گورنمنٹ تمہاری بات نہیں مانے گی, تم خود کیوں نہیں اپنی کمپنی بناتے اور اس پہ کام کرو. اس کے سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا یار آئیڈیا اچھا ہے یہ. خیر اس نے کمپنی میں آنے کی تو اس نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ڈائریکٹر بن جاؤ اس کمپنی کے اندر. تو میں نے کہا یار فرنس آئل یا آلٹرنیٹیو انرجی دیٹس ناٹ مائی فیلڈ, آئی ہیو نیور ڈن دس ورک, تو مجھے کیوں تم اپنے ساتھ بنانا چاہ رہے ہو. اس نے ایک ایگزامپل دی. اس نے کہا کہ جو ٹاورز بہت اونچے ہوتے ہیں ان کا بیس جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور بیس اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. جتنا تم دوسرے لوگوں کو ساتھ اپنے ملاؤ گے نا, یو ول گو مور ہائر, یو ول گو ٹو دا ٹاپ. اس نے ہندو بنیے کی ایک ایگزامپل دی. اس نے کہا یہ لوگ سب لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور پھر اس کے تھرو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ڈونٹ کمپیٹ وتھ پیپل. وہ کہتا ہے تم اگر ساتھ آؤ گے تو تمہارے کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز سے فائدہ ملے گا, اینڈ ویل گو ٹو دا ٹاپ, وی گو ایز ہائی ایز وی وانٹ ٹو بی. مجھے اتنی پسند آئی اس کی یہ بات
کہ دس از واٹ از دا بیسس آف ورکنگ ان اینی انوائرمنٹ. تو اس لیے دنیا کے اندر جو ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو گرانا شروع کریں, دوسروں کو اپنے ساتھ ملا لیں. میک یور پارٹنرز ود دیم, رن ود دیم, اور ان کے ساتھ جب آپ دوڑنا شروع کریں گے نا تو there would be a different story altogether. تو یہ چیز ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں دوسرا سوال آپ کو بھول گیا, آپ نے کیا کیا تھا؟ بس یہی تھا کہ بعض اوقات زندگی میں ہمیں ایسے لوگ, ریالٹی چیک کی اگر بات کریں, کہ بہانے بناتے بناتے ان لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ کب جھوٹ. دیکھیں بہانہ لوگ کیوں بناتے ہیں؟ بہانہ لوگ اس لیے بناتے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کو چھپانے کے لیے, یا ان کے اندر ایک چیز کا کانفیڈنس نہیں ہوتا, ٹاسک فلفلمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, وہ تو نہیں کر رہے. اگر بہانہ آدمی کے اندر کانفیڈنس, دیکھیں مجھے کچھ چیز اگر نہیں آتی نا, اگر میں کہہ دوں کہ مجھے وہ نہیں آتی, تو واٹس رانگ ان دس؟ میرا بیٹا ہے وہ کبھی کبھی کوئی چیز پوچھ رہا ہوتا ہے, مجھے نہیں آتا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا. وہ ہمارے بیٹے صاحب نے ایک دفعہ, تو یہی تو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر کانفیڈنس نہ ہو, جب آپ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ آپ اس کو کور کرنا چاہیں, دکھانا چاہیں کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, تو پھر بہانہ بھی بناتا ہے آدمی, جھوٹ بھی بولتا ہے, اس کو کور کرتا ہے. نہیں آتا. واٹس دی پرابلم اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. یا اگر کوئی چیز غلطی ہو گئی ہے تو ایکسیپٹ کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. بالکل. مجھے آج تک یاد ہے ایک واقعہ, میں MBA کر رہا تھا, تو ہمارے اس MBA کے دوران ایک عجیب سا ایک واقعہ آیا, اور واقعہ اس میں یہ ہوا کہ میں بتایا تھا نا میتھس میں بہت برا تھا. میرے بھائی جس طرح مجھے پڑھاتے تھے بیچارے, وہ ابھی پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے امریکہ سے, تو وہ شاید واقعہ نکلا تو نا تمہیں پڑھ کے نہیں دیا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ مطلب میں میتھس کے ہمارے ایک بزنس میتھس ہوتا تھا, تو ایک ٹیچر سوال کرا رہے تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک چیز لکھی تھی A/-B, تو انہوں نے اگلے ایکشن میں اس کو -A/B کر دیا. تو میں نے کھڑا ہو کے میں نے کہا سر یہ آپ نے یہ مائنس نیچے تھا, یہ اوپر کہیں چلے گیا مائنس. تو وہ مجھے ڈانٹنے لگے, تمہیں یہ نہیں پتا, تمہیں اتنی چھوٹی چیز نہیں پتا. تو خیر میں نے بھی ان سے کہا, میں نے اچھا مجھے تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ بھائی, میں نے ان کے سر کا, میں سر اگر مجھے نہیں پتا تو کیا ہو گیا, مجھے بتا دیں آپ. خیر وہ پھر کلاس میں 2 گروپ بن گئے, ایک کہنے لگے کہ سر کی تم عزت نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی عزت تو جیسے بات نہیں ہے, سوال پوچھے مجھے بتا دیں. تو خیر وہ کافی دیر 10 منٹ لگے نا ڈسکشن کے اندر. پھر انہوں نے غصے میں آیا, کہا کہ تمہیں اتنی چیز نہیں پتا, میں تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کرتے اس طرح ہے کہ ہم انٹو کر دیتے -1 ڈیوائڈ بائی -1, تو نیچے مائنس جو ہے مائنس پلس ہو جاتا ہے, اور اوپر مائنس چلے جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا سر یہ بتانے میں آپ کو کتنی دیر لگی؟ تو خود ہی کہا مجھے کہنے لگا کہ 15-20 سیکنڈز. میں نے کہا سر اگر آپ پہلے بتا دیتے اور اگر مجھے چیز نہیں پتاتی تو واٹس رانگ ان دس. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا بہانے کرتے ہیں, یہ بھی کلچر کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہی بات, میں شروع سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو بتانے کے بجائے اگر ہم صرف پازیٹیو پہ جانا شروع کر دیں گے, اور ہم مطلب یہ والدین کا, ٹیچرز کا, they should accept in front of the kids, we should accept in front of our employees, we should expect wherever we are کہ نہیں پتا یار, نہیں پتا, بتا دیں, no problem. اور کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو نہ پتا ہو. تو میں خیال ہے that's the reason why this thing basically happens. اچھا ایک سوال جو میں بالکل پوچھوں گی, حالانکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. سنس آئی ورک ود یوتھ اور مجھے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے, ابھی ہمارے یہاں سبجیکٹ سلیکشنز بھی ہو رہے تھے او لیولس کے لیے, اور بچوں میں ایک اوور ویلمنگ فیئر تھا, پیرنٹس میں ایک اوور ویلمنگ انگزائٹی تھی, کون سا سبجیکٹ چوز کریں, کس کا اسکوپ ہے, کیا ٹرینڈنگ میں ہے. اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ دیم کہ دیکھیے سبجیکٹ اس لیے مت سلیکٹ کریں کہ وہ ٹرینڈنگ میں ہے, یا یہ اسکوپ اس چیز میں ہوتا ہے جس میں ہمارا پیشن ہوتا ہے. تو what do you see, what do you expect in young people who join your software house یا in IT companies? کیا آپ ان کی ڈگری دیکھتے ہیں یا ان کی پروگرامنگ اسکلز دیکھتے ہیں, کیا ان کے گریڈز دیکھتے ہیں کہ کتنے A stars آ رہے ہیں? What do you check in? I only see the attitude. Wow. Nothing else. Wow. Please say that again. صرف attitude. دیکھیں اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ سب کچھ سیکھ لیں گے. ولنگنس ٹو لرن ہے کہ نہیں ہے, ٹیم پلیئر ہے کہ نہیں ہے, اور پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں, میرے پاس ایسے لوگ ہیں آئے ہیں اور جنہوں نے کام کیا ہے جو فیلئرز تھے, انٹر کے فیلئر اور بیچلرز کے فیلئرز, وہ آتے تھے, ہم ان کو جو ہے نا کہتے تھے یہ ٹیکنالوجی کو پڑھو سیکھو, وہ سیکھ کے, اور اس وقت وہ جو ہے نا بڑی آرگنائزیشنز کے ہیڈ کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کے وہ لوگ. دیکھیں ایشو کیا ہے
کہ ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے اگر بات کروں تو اب تو گریڈس اور ڈگریز کو کوئی نہیں دیکھتا. سمپل سی بات ہے. اگر میں بالکل ہی آپ کو اگر اس طرح ہی بات کروں تو لوگ تو آپ کہتے ہیں کہ آ جائیں, بیٹھ جائیں, کر کے دکھا دیں, اف یو ایبل ٹو ڈو اٹ ویل ہائر یو. لیکن میں تو یہ بھی نہیں دیکھتا ہے نا. چلو اگر ہائر پوزیشن کے لیے کوئی ہو, سینئر ہو, تو شاید ہم یہ آبویسلی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ دا ٹائم ٹو ڈیلیور کم ہوتا ہے, تو وی ہیو ٹو لک ایٹ. لیکن اگر اس میں بھی ایٹیٹیوڈ امپورٹنٹ ہے. دس از نمبر ون تھنگ وچ یو ہیو ٹو لک ایٹ. اگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یا ایٹیٹیوڈ آپ کا پراپر نہیں ہوگا, کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دنیا جہان کے ڈگریز ہوں اور آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہ ہو تو دیٹ پرسن وڈ بی اے ٹاکسک فار یور آرگنائزیشن. ختم ہو جائے گا کم نہ کر. یہی چیز ہے جو ڈرائیو کرتی. میں آپ سے کہا نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف نیگیٹوز کو دیکھتے ہیں, ان کو کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی. یہی چیز آپ کو دیکھنی ہوتی ہے. ابھی میں ایسے لڑکے ہمارے پاس آئے ہیں, یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئی ہیں جنہوں نے, نوجوانوں نے کام شروع کیا ہے. they had no idea of the technology کہ what it is. ان کو ایکسپوجر ملا, ایٹیٹیوڈ ٹو لرن تھا, ولنگ انوائرمنٹ ملا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ملا اور انکریجمنٹ ملی ٹو ڈو سم تھنگ ورک. انہوں نے ریمارکیبل ونڈرز کر کے دکھائے ان لوگوں نے اس دنیا کے اندر. تو میرے خیال ہے دس از واٹ از ویری امپورٹنٹ. جو ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے نا, یہ ہر چیز کے اندر پرابلم ہے. آپ ایجوکیشن کی بات کر رہی ہو, میں تو کہتا ہوں پالیٹکس کے اندر بھی ایٹیٹیوڈ از امپورٹنٹ. اف یو ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ and you think you have a positive attitude تو آپ کو سکسیس ملنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے and you are fear with other people. دیکھیے میں آج تک نہیں بھولتا, ایک کمپنی کا میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کچھ کارٹونز بنائے ہوئے تھے. انہوں نے ایک کارٹون بنایا بہت چھوٹا سا, اس نے کہا دس از واٹ وی آر, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سا کارٹون بنایا and this is who we hire. This is what they were trying to tell کہ we hire top people. We hire the people who are. دیکھیں یہی چیز کسی آرگنائزیشن کو, کسی معاشرے کو جو نا کلٹیویٹ کرتی ہے. I have to see کہ اگر کوئی مجھ سے بہت اچھا بندہ اگر میرے پاس آرگنائزیشن میں آ جاتا ہے تو وہ مجھے ہی فائدہ پہنچائے گا نا. الٹیمیٹ فائدہ میرا ہے اس چیز کے اندر. تو یہ اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ہم بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے. ہمارا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وی اسٹارٹ کمپیٹنگ, جو آپ کٹ تھروٹ کی بات کر رہی تھی نا, اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے بات کر رہا ہوں کہ وی اسٹارٹ کمپیٹنگ وتھ پیپل. ڈونٹ کمپیٹ وتھ دیم. ان کے ساتھ آپ ان کو انگیج کریں اپنے ساتھ, ان کی اچھائیوں سے آپ فائدہ اٹھائیں اور ان کی جو ہے نا اپنی اسٹرینتھس کو جو ہے نا آپس میں کمبائن کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے چیز آگے چلتی ہے. بہترین بات. اینڈ واٹ اے ونڈرفل وے ٹو اینڈ اے ڈسکشن آن سچ ہائیلی موٹیویٹیڈ positive vibes. I am energized to next level جہاں پر مجھے جہاں کہیں ڈپریشن یا تھوڑی بہت پریشانی, we are all humans and we do feel کہ ہاں بجلی نہیں ہے, گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھٹیوں پہ چھٹیاں آ رہی ہیں, ہڑتالیں ہو گئیں, وہ طوفان جس کا اتنا شور ہو رہا تھا اس کی وجہ سے سب بند ہو گیا اور کچھ ہوا نہیں. تو یہ چیزیں روک دیتی ہیں, انسان کی ہمتوں کو توڑنے لگتی ہیں. لیکن آج کی ڈسکشن کے بعد مجھے تو نیا فیول مل گیا ہے. آئی ایم آل پمپڈ اپ ٹو ڈو. نئی ہمتیں بڑھ گئی ہیں اور کام کرنے کا مزید ارادہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے. بہت شکریہ قطب صاحب آپ کے وقت کا اور اتنی اچھی موٹیویٹنگ باتیں کرنے کا اور ہمتیں بڑھانے کا. اینڈ دیٹ از وائی وی کال پیپل who are contributing to Pakistan in making what Pakistan can become, inshallah, the good side, and we will continue doing that. Thank you Rehan bhai for providing us this platform, and to my darling students Saad and Talha for motivating me to conduct these podcasts. Once again, bahut shukriya. Thank you very much for inviting me. Thank you so much. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.